अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई को नए इम्तिहान में डाल दिया है। मैंने दोपहर को व्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि पीटीआई के अरकान जो मुस्तफ़ी हुए हैं कौमी असम्बली से, उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक होना लाजिम है और अभी तक इस्तीफ़े उनके मंजूर नहीं हुए। पीटीआई ने इस्तीफ़े वापस न लेने का फ़ैसला किया है, तो अब ज़ाहिर है वापस न लेने का फ़ैसला किया है तो एक तरफ तो मामला करना पड़ेगा। तो आज इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई रहनुमाओं को, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को जो मुस्तफ़ी हो चुके हुए हैं, इनको तस्दीक के लिए बुला लिया है। 6 जून से 10 जून तक तारीख़ दी गई है। 131 अरकान हैं पीटीआई के जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन इस्तीफ़ों में इनमें कन्फ्यूजन ये है कि एक तो बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जो हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं, स्पीकर से रब्ता कर रहे हैं। स्पीकर ने तहरीरी तौर पर लिखा है कि किस ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न करें और हमें तस्दीक के लिए बुलाएं। तो इसलिए अयाज सादिक ने भी कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि ये अल्लाह के 99 नाम छत में लिखे हुए हैं, ये छत के उनके नीचे मैं खड़ा हूँ, अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़ा हूँ। तो मैं इनका हल्फ लेकर कह रहा हूँ कि पीटीआई के लोग, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली हमें फ़ोने कर रही हैं और मिन्नतें कर रही हैं कि इस्तीफ़े मंजूर न करें। खुदा के वास्ते, हमने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़े नहीं दिए, हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़े दिलवाए गए हैं। तो ये अयाज सादिक उस वक़्त जब ये इस चेयर कर रहे थे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई के इजलास को चेयर कर रहे थे कौमी असम्बली में, तो उस वक़्त इन्होंने कहा था, हल्फन कहा था कि मिन्नतें कर रही हैं। और आज राजा परवेज़ अशरफ ने एक मेंबर के लिए लिखा भी है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है हमें, यानी इन्होंने तहरीरी तौर पर कोई रिक्वेस्ट की है, तभी उन्होंने मेंशन किया है, लिखा है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस्तीफ़े मंजूर करने से पहले हमें तस्दीक के लिए ज़रूर बुलाइएगा। तो पीटीआई की प्लान ये है, जो पहले भी हमने देखा था 2014 में भी जब इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे, उस वक़्त भी पीटीआई अपने मेंबरान को अकेले नहीं भेजना चाह रही थी। पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान बज़िद थे कि हम सबको इकट्ठे बुलाएं इमरान ख़ान की क़यादत में, या शाह महमूद कुरैशी क़यादत करके आएंगे तो फिर सबसे पूछें, हमारे सामने पूछें। उस वक़्त के स्पीकर अयाज सादिक ने इनकार कर दिया था। तो बहरहाल उस वक़्त फ़ैसला ये हुआ था तमाम जमातों का, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब जमातों का, कि पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएं और इनको वापस ऐवान में लाया जाए। तो दोबारा इनको वापस लाया गया था 8-9 महीने के बाद, लेकिन इस बार पीटीआई को वापस लाने का कोई इरादा अभी तक सियासी जमातों का नहीं है। पीटीआई ख़ुद इस्तीफ़े देकर आउट हो गई है पार्लियामेंट से, तो आउट ही रहने दें। ये फ़ैसला किया गया है कि भाई इनको, जिस तरह पीटीआई ने फ़ैसला किया है हम इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे, इसी तरह सियासी जमातों ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, बाकी इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत में शामिल, इन सब ने यह फ़ैसला किया है कि पीटीआई को वापस ज़बरदस्ती हम नहीं लाएंगे, 2014 की तरह हम किरदार अदा नहीं करेंगे। बाहर गए हैं तो जाने दे। अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गया है राजा रियाज, अब इनकी मजबूरी नहीं है पीटीआई, तो पीटीआई की अब मजबूरी है कि वो पार्लियामेंट वापस आए, लेकिन पीटीआई ने फ़ैसला किया है हम नहीं आएंगे। तो राजा परवेज़ अशरफ ने जो तहरीरी तौर पर कौमी असम्बली से, सेक्रेटेरिएट से जो तहरीरी तौर पर मरासला एक नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी इन्विटेशन जारी कर दिया है, मरासला जारी किया है, ख़त लिखा है तमाम मेंबरान को कि वो 6 जून को आएँ और अपनी तस्दीक जो है सुबह 11 बजे से आएँ और तस्दीक का अमल शुरू करें। इसमें जी 10 जून तक जो है ये अमल जारी रहेगा
اور 30 ممبران کو روزانہ کی بنیاد پر 131 ممبران ہیں، اور ان میں سے روزانہ 30 ممبران کو راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور 30 ممبران اکٹھے آ کر، یعنی باری باری، ظاہر ہے ہر ممبر کو 5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، وہ اپنی 5 منٹ میں تصدیق کرے۔ 30 کو اکٹھے نہیں بلائیں گے راجہ پرویز اشرف، 30 اگر اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کو ایک ایک کو الگ الگ فردن بلائیں گے، 5 منٹ کے لیے ان سے صرف اتنا پوچھیں گے کہ آپ نے یہ استعفیٰ خود دیا ہے، اپنی رضا خوشی سے دیا ہے، کسی کا زور زبردستی، کوئی جبر تو نہیں تھا، کسی نے زبردستی تو نہیں دلوایا، یہ ان سے تصدیق ہونی ہے۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی اپنا فیصلہ کریں گے کہ استعفے منظور کس کس کے کرنے ہیں۔ تو امکانات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ بہت سارے ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایسے ہیں جو استعفوں کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں استعفوں میں ایک تو مشکوک استعفے ہیں، مشکوک اس سینس میں کہ بھائی پہلے تو ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہونا چاہیے، اصولی طور پر ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے اور دستخط ہونی چاہیے، لیکن یہ کمپیوٹرائزڈ استعفے ہیں، ایک ہی فارمیٹ ہے، تمام استعفوں کا ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی فارمیٹ ہے اور ایک ہی قسم کی لینگویج ہے، پوری جو ہے وہ ایک ہی پیج بنا کے اس میں حلقے کا نام حلقے کی جگہ پر خالی چھوڑ دی گئی ہے جگہ، اور رکن قومی اسمبلی کے نام کی جگہ پر خالی چھوڑی گئی ہے جگہ، بس باقی ایک کی فارمیٹ ہے جو سب نے فل کیا ہے۔ 131 ممبران نے صرف انہوں نے اپنا حلقہ پین سے لکھا ہے، حلقے کی جگہ پہ، اور نام کی جگہ پہ اپنا نام لکھا ہے اور دستخط کیا ہے۔ تو یہ اس لیے مشکوک ہو جاتا ہے کہ سارے ممبران کا ایک ہی ریزن کیسے ہو سکتا ہے، ریزن مختلف ہو سکتی ہے نا، لیکن سارے ممبران کا ایک ہی ریزن یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے فیصلہ کر کے ان سے زبردستی استعفے دلوائے ہیں، بہت ساروں کو مجبور کیا گیا ہوگا، یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے راجہ پرویز اشرف نے یہ جو مراسلہ جاری کیا ہے، اس میں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو راجہ پرویز اشرف نے لکھا ہے ان کو۔ پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین قومی اسمبلی اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے قومی اسمبلی میں طلب کر لیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے اراکین جنہوں نے اپنی نشستوں سے استعفیٰ دیا تھا، ان کو اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے 6 جون 2022 کو طلب کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ترجمان کا یہ کہنا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے مستعفی اراکین کو مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں، بھیج دیے گئے ہیں۔ مستعفی اراکین کی تعداد 131 ہے۔ استعفوں کی تصدیق کا عمل جمعۃ المبارک 10 جون تک جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر 30 مستعفی اراکین اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ ہر رکن کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مستعفی اراکین کو قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے طریقہ کار 207 کی قاعدہ 43(2)B کے تحت تفویض اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا ہے۔ یہ ہے جی مراسلہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بھی ایک چیز ہے کام کی وہ بتاتا ہوں، لیکن جو راجہ پرویز اشرف نے مینشن کیا ہے اس میں نام بھیجے گئے ہیں، لسٹ بھیجی گئی ہے 131 ممبران کی پوری لسٹ بھیجی گئی ہے۔ ان میں جواد حسین N47 سے ہیں، رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے جو مستعفی ہو چکے ہوئے ہیں۔ 11 اپریل کو انہوں نے استعفے کا اعلان کیا تھا، تاریخ بھی لکھی ہے اس میں۔ انہوں نے راجہ پرویز اشرف نے ان کے سامنے نوٹ لکھا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ استعفے کی منظوری سے پہلے ان کو بلایا جائے، یعنی کال ہم بیفور ایکسیپٹنگ ہز ریزگنیشن، تو یہ ریکویسٹ انہوں نے کی ہے۔ تو اس میں اسد کیسر کا بھی مجھے نام شامل نظر آیا کہ اسد کیسر، کیونکہ میں نے جو میری انفارمیشن تھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے،
تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسد کیسر جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی، ان دونوں کو تصدیق کے لیے نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود ایوان میں کھڑے ہو کے اناؤنس کیا ہے۔ اسپیکر اس وقت کے اسد کیسر جو ہیں وہ اسپیکر کی نشست پر بیٹھے تھے، چیئر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو ان کی تصدیق ہو گئی۔ پھر اسی طرح شاہ محمود قریشی نے سارے ایم این ایز کا استعفے کا اعلان کیا، اپنے استعفے کا بھی اعلان کیا، تو لہٰذا شاہ محمود قریشی کیونکہ ایوان میں اعلان کیا تھا، شاہ محمود قریشی کی استعفے کی بھی تصدیق ویسے اصولاً قانوناً بھی ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ یہ یا تو ایک تو لسٹ جو جاری کی گئی ہے 131 ممبران کی، اس وجہ سے اسد کیسر کا اس میں نام شامل کیا گیا ہے، یا پھر اس وجہ سے ہے کہ ایک فارملٹی پوری کرنا چاہ رہے ہوں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے کل شاہ محمود قریشی یا اسد کیسر یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو بلایا ہی نہیں گیا۔ تو شاہ محمود قریشی کا بھی نام ہو سکتا ہے، کیونکہ 131 نام ہیں، تو میں نے سرسری نظر ان پہ ڈالی تھی، شاہ محمود قریشی کا مجھے نام نظر نہیں آیا تھا فوری طور پر، لیکن ہو سکتا ہے نام ہو، تو میں بہرحال ان سب کو بلا لیا گیا ہے۔ عمران خان بھی ان میں شامل ہے، عمران خان بھی آئیں گے، اپنے استعفے کی جو ہے تصدیق کریں گے۔ استعفوں کی تصدیق کے بعد ان کے استعفے منظور کیے جائیں گے، اور اس کے بعد حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ اب ان کی جگہ پر ہم نے ضمنی انتخابات کرانے ہیں یا یہ نشستیں خالی چھوڑ دینی ہیں، اور الیکشن کمیشن سے بھی مشاورت کی جائے گی کہ کیا پاسیبل ہے کہ 131 ارکان قومی اسمبلی کے ان 131 تو ہوں گے نہیں، بہت سارے تصدیق نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے 131 سے کم ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آدھے تقریباً 30 40 50 تک تو کم از کم ہوں گے جو ایم این ایز استعفے نہیں دینا چاہ رہے اور جو تصدیق نہیں کریں گے، جن کے استعفے منظور نہیں ہوں گے، تو پھر بھی 100 حلقے تو ہو جائیں گے نا، 100 90 80 اتنے حلقے پکے ہو جائیں گے، تو ان پہ کیا الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کرا سکتا ہے اس ٹینیور میں، اس مدت میں ٹائم فریم دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیونکہ الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن کی بھی، عام انتخابات، اگلے انتخابات کی بھی تیاری کرنی ہے، تو یہ ساری کیلکولیشن مارجن دیکھا جائے گا، کیلکولیشن کی جائے گی، الیکشن کمیشن سے مشاورت کی جائے گی، تمام سیاسی جماعتیں، تمام حکومتی اتحادی جماعتیں آپس میں مشاورت کریں گی، اس کے بعد ان کے جو حلقے خالی ہوں گے، جو حلقے، ان پر ضمنی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ خالی چھوڑ دینی ہے یا ضمنی انتخابات کرنے ہیں۔ تو 6 جون کو استعفوں کی تصدیق کا عمل جو ہے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کا شروع ہو رہا ہے، 6 سے 10 تک، 6 7 8 9 10 5 دن یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے کون کون سے ممبران استعفے کی تصدیق کرتے ہیں، کون سے نہیں کرتے۔